बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने सूबाई हुकूमतों के दरमियान इंतहाई शदीद इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इख्तलाफात सामने आए हैं वो हैं पंजाब हुकूमत में। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत में वज़ीर आला अलग जो है वो खड़े हुए हैं और जो उनकी काबीना है वो अलग खड़ी हुई है। नाज़रीन, आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब लंदन गए हुए इन दिनों, और ज़ाहिरी तौर पे तो उनका कहना है कि वो 5 साल के बाद अपने बेटे मोनिस इलाही की फैमिली से मिलने के लिए गए हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि उन्होंने नवाज़ शरीफ से मिलना था, और नवाज़ शरीफ से मिलने के बाद जो इक़्तिदार का फार्मूला था यानी तख्ते लाहौर का, उस पर डिस्कस करके उसको हतमी शक्ल देनी थी। तहम इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जनाब परवेज़ इलाही साहब से मिलने से इनकार कर दिया है, और इस हवाले से जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे उनको भी बहुत मायूसी हुई है। तो नाज़रीन, आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने लंदन से जो है वो सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने सीधा बोला है कि लॉन्ग मार्च का जब वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेगा वो हम करेंगे। तो मतलब उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा है कि जो इमरान खान कहेगा पंजाब हुकूमत वो ही करेगी। इस वक्त पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत है और इस्लामाबाद बीच में फंसा हुआ है, और ये इस्लामाबाद वालों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ जो अहम तरीन खबर है वो आपको पता होगा कि आज आपने खुद टीवी पर भी सुना होगा कि वज़ीर दाखिला पंजाब उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया है कि लॉन्ग मार्च पर सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। और जो है वो इसके अलावा जो अहम तरीन चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत जो अपना लॉन्ग मार्च के जो शुरका होंगे उनको किसी भी किस्म की सहूलत फराहम नहीं करेगी, और वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेगी, और ये मामला इमरान खान का है और उसके लॉन्ग मार्च का है। तहम पंजाब हुकूमत इसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगी, और अगर इमरान खान ये समझते हैं कि उनको पंजाब से सरकारी वसाइल की मदद मिलेगी तो ऐसा नहीं है, और उनको किसी भी किस्म की मदद फराहम नहीं की जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब और जो वज़ीर दाखिला पंजाब हैं, ये दोनों अलग अलग खड़े हुए हैं, और ये वज़ीर आला पंजाब भी अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं वो सिर्फ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, और फवाद चौधरी वाज़े तौर पर इस हवाले से कह रहे हैं कि ये उनके लिए भी है जिन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम पे मुसल्लत किया है। तो नाज़रीन, ये भी पहली बार हमें देखने में मिला कि जो है वो फवाद चौधरी साहब जो एक पार्टी के सरबराह हैं, वो ये कह रहे थे कि जो है हम जो मुज़ाकरात करेंगे या हमें जो अपनी बात पहुंचानी है वो हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ पहुंचानी है, क्योंकि बात करने का अख्तियार इस्टेब्लिशमेंट के पास ही है, और मौजूदा हुकूमत सिर्फ चीनी की और दाल की कीमत फिक्स करने के लिए है। इससे ज़्यादा मौजूदा हुकूमत के पास न तो अख्तियारात हैं और ना ही वो इस काबिल है कि उनसे बात की जा सके। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी हमें बात करनी होगी हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और इस चीज़ से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस्टेब्लिशमेंट ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इस्टेब्लिशमेंट से ही जो है बातचीत हो सकती है। मज़ीद फवाद चौधरी ने क्या कहा, आप ज़रा खुद सुन लीजिए। से मरियम नवाज शरीफ की ज़मानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। देखिए, पाकिस्तान में अभी तो सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, गवर्नमेंट तो बेचारी साइड पे बैठी दही खा रही है। जो पेट्रोल प्राइस बढ़ाने काम करने के लिए अगर वज़ीर-ए-आज़म ये कहे कि नहीं आर्मी चीफ से बात करेंगे, अगर वो मेहरबानी करें तो पेट्रोल प्राइस बढ़ा सकें, फिर उस हुकूमत की क्या अथॉरिटी है या क्या है? ये फैसले तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने करते हैं, हर एक को पता है। इस हुकूमत के पास तो फिलहाल सिवाय दलासों के और कुछ नहीं है, और सिवाय इसके टीवी पेशकश है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेसिकली। हमारी पेशकश तो दोनों के लिए ही है, लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि इनके लिए इनके पास हमारी पेशकश तो दोनों के लिए ही है, लेकिन फैसले तो उन्होंने करने हैं, इन बेचारों से क्या होना। आज आपने एक स्टेटमेंट दे मारी है कि एस्टैब्लिशमेंट से ही नेगोशिएशंस, बातचीत, सब कुछ, तो हो क्या रहा? आई थॉट कि पॉलिटिकल पार्टीज फौज को बाहर रखेंगी, आप तो ओपनली कह रहे हैं कि उनसे बातचीत होगी और वही असल पावर है। देखिए,
مالک صاحب کیسے باہر رکھیں؟ یا تو مطلب آپ ایک تو آپ جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا آپ بھی فل جو ہے نا ڈرامہ بن جاتے ہیں، کیسے باہر رکھیں؟ آپ اتنے معصوم بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ کچھ نہیں. بات یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے کرنے ہیں نا. یہ بیچارے یہ مریم کی پریس کانفرنس، رانا ثناء اللہ کے بیان، یہ ان کا کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایویں بیچارے اپنے قد سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں. جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے کرنے ہیں، اور جنہوں نے حکومت لانی ہے، بدلی ہے، انہوں نے کرنا ہے کہ جی آگے کس طرح پاکستان. میں نے تو آگے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایک ہم ایسے ہی ہم جو پولیٹیشنز میں بھی ہم ادھر بات کر دیتے ہیں، بات یہ تو کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس طاقت ہے. وہ پاکستان میں الیکٹڈ لوگوں کے پاس تو نہیں ہے. نان الیکٹڈ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے پاس طاقت ہے. وہ اپنا ایک نظام ہمارے ہاں وہ نہیں بن پا رہا. اس میں ہمارا بڑا فیلئر ہے پولیٹیشنز کا، کیونکہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم رول آف دا گیم بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. تو جب ہم تیار ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں. اور باقی تو آپ نے جیسا کہا کہ کھچڑی بڑی زیادہ بن گئی ہے اور معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں. آئی تھنک آپ یو نو ایکچولی مچ مور دین ایون می. ناظرین، فواد چودھری کے اس بیان کے بعد یا انہوں نے جس طرح جو کچھ کہا ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ہر حکومت دوسری حکومت کو گرانے کے لیے یا تو اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتی تھی یا پھر جو ہے وہ براہ راست مارشل لا کا جو مارشل لا امپوز کر دیا جاتا تھا. لیکن اس وقت اس حالات میں جہاں ملک معاشی طور پر ایک تباہی کی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کا یہ کارنامہ ہے یا پی ٹی آئی کا یہ انداز سیاست ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں ہم سے بات کریں اور سول ملٹری بیوروکریسی پہ ہم بات کرتے ہیں اور پاور شیئرنگ کے فارمولا پہ بات کرتے ہیں. یہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو اب جو ہے وہ مطلب کچھ بھی ہو جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں کسی بھی صورت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بیہیویئر ہے وہ کیا ہے. اور ناظرین، آج آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف کراچی میں ایف آئی اے نے جو ہے وہ ایک ایف آئی آر داخل کروائی ہے اور جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن مختلف اکاؤنٹس میں ہوئی ہے. اور یہ اکاؤنٹس جن اکاؤنٹس میں یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہاں سے پیسے پھر پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں، ٹرانسفر ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور بہت بڑی رقم جو ہے وہ ہوئی ہے. اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات طلب کر لی ہیں تاکہ جو فارن فنڈنگ کیس اور جو دوسرے کیسز ہیں ان کیسز کو جو ہے وہ فائنل کر کے اور اس کا فیصلہ سنایا جا سکے. تو ناظرین، اس وقت صورتحال انتہائی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اور اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر کہا گیا کہ جتھوں کو اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت اور اختیار نہیں ہوگا. اور پنجاب اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جس نے بھی ایسی کوشش کی تو پھر خون خرابہ ہو سکتا ہے اور پھر جو بھی اموات ہوتی ہیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا. تو ناظرین، عمران خان تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے بعد اس کے پاس اب بچنے کا کوئی چانس نہیں رہا. اب اس کے پاس کوئی جواز بھی نہیں رہا. ہاں، لیکن ایک کوشش وہ ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے 15 نومبر سے پہلے کوئی بھی پریشر ٹیکنیک استعمال کر کے لانگ مارچ کر کے امن و امان کی صورتحال خراب کر کے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر کے اس حکومت کو ختم کر دیں اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لے آئیں. تبھی ممکن ہے جو کچھ یہ چاہ رہے ہیں. ادروائز چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی اسی فارمولے کے تحت ہوگی جس فارمولے کے تحت ہمیشہ ہوتی آئی ہے اور یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے اور یہ اختیار جو آئینی اختیار ہے جن کے پاس وہی اس کا تقرر کر سکتے ہیں. باقی عمران خان جہاں کے چاہیں جتنے چاہیں وہ زور لگا لیں، عمران خان کے پلے کچھ نہیں پڑنا. تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ بنی گالہ میں ایک ماتم کی سی صورتحال ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر دوسرا شخص جو ہے دیوانہ بنا ہوا ہے، پاگل بنا ہوا ہے، دیواروں سے ٹکریں مارتے پھر رہے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کریں کیا اور لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں تو کب کی دیں. مطلب حیرت کی بات ہے کہ جس طرح بچپن میں چھوٹے بچے نہیں کہتے تھے ٹافی بغل میں چھپا لیتے تھے، تو عمران بھی آج کل اسی طرح کرتا ہے کہ لانگ مارچ جو کرنا ہے پر میں تاریخ میں ابھی نہیں بتاؤں گا.
تاریخ میں ابھی نہیں بتاؤں گا. اب بھائی جب وہ وقت آئے گا تب تمہیں تاریخ تو بتانی ہی پڑے گی نا. تو تاریخ تو بالآخر سامنے آنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس تاریخ میں لانگ مارچ میں اور لانگ مارچ کے اعلان میں ایک ہفتے 10 دن کا تو گیپ ہوگا نا، اور یہ ہفتے 10 دن کا گیپ رانا ثناء اللہ کے لیے بہت ہے. اور ناظرین یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پرویز الہی صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے سخت الفاظ بولے ہیں. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ماڈل ٹاؤن میں کس طرح گولیاں چلوائیں، اور اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو بھی ہم جو اس کے اپنا رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ماڈل ٹاؤن سانحے کی جو تحقیقات شروع ہو گئی ہے اس میں اس کو شامل کر کے وہ بھی کورٹ میں پیش کر دیا جائے گا. تو ناظرین آج بڑے کیسز میں سے ایک کیس یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان کے استعفوں کا معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گی، اور یقین ہے کہ فیصلہ وہی آنا ہے جو شکور شاد کے اس میں کیس میں آیا تھا، اور یقیناً جو ہے وہ نوٹیفیکیشن وتھڈرا ہو جائے گا اور ان کو اسلام اپنا پارلیمنٹ میں جانے کی اجازت مل جائے گی. تو ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جن کے الیکشن اپنا اسپیکر قومی اسمبلی نے بار بار ان کو بلایا تھا کہ استعفوں کی تصدیق کے لیے، یہ نہیں گئے تھے، اور پھر اسپیکر نے ان کے استعفے منظور کر لیے تھے. تو بہرحال آج کچھ گھنٹوں کی بات ہے اور کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کے بعد یہ صاحبان پھر تنخواہ تو ویسے لے رہے تھے، اب یہ صاحبان پھر پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.